عبادت کی ایک روح بتائی حضور نے، لب لباب کہیے اس کا، وہ کیا ہے؟ دعا۔ الدعاء مخ العبادہ، الدعاء هو العبادہ۔ حضور کی یہ دو احادیث بہت سادہ، بہت مختصر۔ دعا ہی عبادت کا جوہر ہے۔ مخ کہتے ہیں ہڈی کے اندر جو گودا ہوتا ہے وہ مخ ہے۔ گودا جو ہے عبادت کا وہ کیا ہے؟ دعا۔ توحید فی الدعا کیا ہے؟ صرف اللہ کو پکارا جائے گا۔ اور شرک فی الدعا، جس کو بھی پکاریں گے آپ مدد کے لیے اس کو آپ نے معبود بنایا ہے، کسے باشد۔ یہ مسئلہ سمجھ لیجئے، لا تدعو مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو۔ حضور نے فرمایا کہ جوتی کا تسمہ بھی مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو۔ اللہ نے تو دروازہ کھولا ہوا ہے، جو چاہو مانگو، کسی اور سے مت مانگو۔ دیکھیے ایک علمی مسئلے اور ہوتے ہیں، یہ جو روحانیات کا معاملہ ہے، عالم ارواح میں کیا صورت ہے، ارواح صرف کہیں اللہ کے پاس کسی کولڈ سٹوریج میں ہے یا اس کا اس دنیا سے بھی کوئی تعلق ہے، یہ علمی مسائل ہیں۔ فرض کیجئے اس وقت کوئی ارواح یہاں موجود ہو، فرض کیجئے، میں اس کا انکار نہیں کروں گا، ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی روحانیت والا شخص بتا بھی دے کہ ہاں فلاں کی روح موجود ہے، ہوگی بھائی، اسے نظر آتی ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شیطان جن ہو اور وہ دھوکہ دے رہا ہو کہ میں فلاں کی روح ہوں، ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے، مجھے اس سے بحث نہیں۔ مجھے جس سے بحث ہے وہ یہ ہے کہ مجھے پکارنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہوا کرے کسی کی روح موجود ہوا کرے، مجھے میرے رب کی اجازت نہیں ہے کہ میں اسے پکاروں۔ مدد مانگوں گا اللہ سے، دعا کروں گا اللہ سے، استغاثہ کروں گا اللہ سے، تکلیف کے لیے دہائی دوں گا اللہ کی۔ اب اللہ جس سے چاہے کروا دے، کسی روح کو بھیج دے، کسی فرشتے کو بھیج دے، مجھے کیا ہے؟ مجھے آم کھانے ہیں، پیڑ نہیں گننے۔ فلاں روح نے آگے کام کر دیا، کرے بھائی، میرا کام بننا چاہیے۔ اور فرشتہ آ گیا، اس نے کام بنا دیا، کرے، مجھے کیا غرض ہے اس سے، میرا کام بننا چاہیے۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے پکارنا ہے صرف اللہ۔ اللہ کو اس کی بھی قدرت ہے، کسی کو نہ بھیجے، نہ کسی روح کو بھیجے، نہ ملائکہ کو بھیجے، بغیر کسی کے جو چاہے کر دے۔ اللہ کا مرضی ہے، وہ چاہے کسی روح کو بھیج دے، کسی فرشتے کو بھیج دے، مجھے اس سے غرض ہی کوئی نہیں۔ مجھے تو اپنی تکلیف کا دور ہونا مطلوب ہے، اس کے لیے میں پکاروں گا۔ سمجھ رہے؟ دیکھیے میں سادہ ترین کر رہا ہوں مسئلہ، عبد القادر جیلانی کی روح یہاں ہے یا نہیں، حضور کی روح انور یہاں ہے یا نہیں، یہ تو علمی مسئلہ ہو گیا نا۔ یہ فرشتے یہاں ہیں کہ نہیں، کوئی اختلاف ہے؟ میں پکار سکتا ہوں اسے کہ بھائی ذرا میرا کام کر دینا۔ یہ کروں گا تو شرک۔ موجود ہیں کرامن کاتبین ہے کہ نہیں؟ موجود ہونا نہ ہونا یہ مسئلہ علمی۔ جو اصل میں شرک سے متعلق مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ پکارنے کی اجازت نہیں۔ دیکھیے حضور کی ایک حدیث ہے، اور یہ ایک ہمارے لیے خوشخبری ہے۔ آج 8واں دن ہے، آپ اپنی نیند کی قربانی دے رہے ہیں، آ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ یہ حدیث بھی سن لیجئے، بشارت والی حدیث ہے۔ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، نہیں جمع ہوتے کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں۔ اس کا مصداق اول تو مسجد ہوگی، لیکن تقریباً تمام محدثین نے مانا ہے کہ صرف مسجد تک محدود نہیں ہے، سب گھر اللہ کے ہیں۔ یہ جگہ کس کی ہے؟ تو عام ہے یہ چیز، لیکن مسجد کا ہوگا تو وہ مصداق اول ہو جائے گا۔ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، کام کیا کر رہے ہوں کہ اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہوں، وہ سمجھ رہے ہوں، سمجھا رہے ہوں، تو کیا ہوتا ہے؟ الا نزلت علیہم السکینہ، ان پر اللہ کی طرف سے سکینت کا نزول ہوتا ہے۔ وغشیتہم الرحمہ، رحمت خداوندی انہیں ڈھانپ لیتی ہے۔ وحفتہم الملائکہ، فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں۔
وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ، اور اللہ ذکر کرتا ہے ان کا ملائکہ مقربین کی محفل میں۔ دیکھو تم کہتے تھے یہ انسان بڑا گھٹیا ہے، میرے وہ بندے اس وقت میرے گھر میں جمع ہے صرف میرے کلام کو سمجھنے کے لیے۔ اللہ فخر کرتا ہے اس میں، ذکر کرتا ہے اللہ۔ اسی طرح قل اعوذ برب الناس ملک الناس، تو وہاں بھی اللہم انی اعوذ بکا یا ربی و رب الناس و یا الہی و الہ الناس و یا ملکی و ملک الناس۔ تو اس طریقے سے گویا کہ اس لفظ قل، کیونکہ یہ فعل امر ہے، حکم ہے، تو اس پر ہم اگر فوری طور پر اس کی تعمیل کیا کریں تو یہ اگرچہ معصور نہیں ہے، میں صرف اپنے ذوق کی بات کہہ رہا ہوں، اور بہرحال اس میں کوئی شے ممنوع نہیں ہے، دعا تو ہم مانگ سکتے ہیں، تو دعا ہی کی شکل ہے۔ تو جو الفاظ ہمیں اللہ نے تلقین کیے ہوں انہی کے حوالے سے ہم وہ دعا مانگے، تعوذ کریں۔ قل اعوذ بکا، قل کو چھوڑ دیجئے، اعوذ بکا اللہم انی اعوذ بکا یا رب الفلق من شر ما خلقتا۔ اب یہ خلقہ کی بجائے مخاطب کیونکہ ہم کر رہے ہیں اللہ کو، من شر ما خلقتا، آگے جو کہ تو الفاظ رہیں گے ان میں کوئی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی دیوبند کے مؤسسین میں سے، مولانا رشید احمد گنگوہی اور مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہم اللہ، یہ دو ہیں اصل میں، یہ دارالعلوم دیوبند کے مؤسس، اس کی ابتدا کرنے والے۔ ان کے شاگرد شیخ الہند، ان کے شاگرد علامہ شبیر احمد عثمانی، تو انہوں نے یہی الفاظ لکھے ہیں کہ استاذ الاستاذ نے جو بات لکھی ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں۔ ویسے یہ کہ مولانا عبدالعزیز شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس پر کوئی کتاب لکھی ہے، وہ بہرحال میری نظر سے نہیں گزری، وہ تمثیل اب میں بیان کر رہا ہوں، بڑی پیاری تمثیل ہے۔ انہوں نے تمثیل یہ دی ہے کہ اگر کوئی باغبان یا کوئی اور کھیتی کرنے والا جو ایک پودا لگاتا ہے، کوئی فصل ہے اس کا، کوئی ایک جو ہے بیج یا دانہ پھوٹا ہے، اب یہ جو پودا ہے باغبان یہ چاہتا ہے یہ پروان چڑھے، پھلے پھولے، اسے کوئی گدن نہ پہنچے، کوئی نقصان نہ ہو، اس کی حفاظت کا بندوبست کرے گا تاکہ جس کام کے لیے یہ پودا لگایا وہ مقصد حاصل ہو۔ پودا تو مقصود نہیں ہے، مقصود تو اگر آم کا پودا ہے تو آم کا پھل اس سے حاصل کرنا مقصود ہے۔ تو چار قسم کی اس کے اوپر آفات آ سکتی ہیں۔ پہلی آفت مثلاً حیوانات، جو سبزی خور حیوان ہے وہ اسے کھا نہ جائے، لہذا کوئی ڈالا آپ اس کے گرد جالی لگاتے ہیں، کوئی باڑ لگاتے ہیں، اس سے بچاتے ہیں، اور یہ جو جانور آ کر کھائے گا، بکری فرض کیجیے کھا جاتی ہے آ کر، تو یہ کوئی اس کی نیت آپ کو ضرر پہنچانے کی نہیں ہے، یہ اس کی طبعی ایک خاصیت ہے، یہ تو اس کی جبلت ہے، یہ اس کی طبیعت ہے، اس کا تقاضا ہے، آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے اسے، بلکہ یہ کہ در حقیقت اس کی اپنی طبعیت کا ایک تقاضا ہے۔ چنانچہ وہ شعر بھی انہوں نے کوٹ کیا ہے، نیش اقرب ناز پے کی نست اقتضائے طبیعتش ای نست، بچھو جو ڈنک مارتا ہے تو یہ آپ سے کوئی دشمنی اسے نہیں ہے، یہ اس کی طبیعت کا، اس کی جو بھی جبلت ہے اس کا تقاضا ہے۔ سانپ کے بارے میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ عام طور پر اگر اس کو آپ کوئی نقصان نہ پہنچائیں، پاؤں پڑتا ہے سانپ پر تو وہ ڈنک مارتا ہے اور ڈستا ہے، ورنہ عام طور پر وہ حملہ نہیں کرتا، یہ اس کے دفاع کا ایک جز ہے، اس کی خلقت کا ایک جز ہے۔ ایک خطرہ تو یہاں سے آیا، آپ نے باڑ لگا دی، آج کل جو ہے جالی لگا دی جاتی ہے لوہے کی۔ دوسرا یہ کہ اس پودے کو نشو و نما کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں اس کی کوئی روک ہو جائے، مثلا اسے دھوپ چاہیے، کوئی ایسی چیز آڑے آ جائے کہ دھوپ کی تمازت اس تک پہنچے ہی نہ، کوئی شے ایسی سایہ کی اس کے اوپر کیے رہے، یا پانی اسے چاہیے، پانی کے سوتے خشک ہو جائیں، یہ دوسری آفت ہے، پودا مرجھا جائے گا، کملا جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تیسری چیز یہ کہ اس پر کوئی پالا پڑ جائے، اوپر سے اولے پڑ جائیں، پالا پڑ گیا، یعنی اس کی جو حرارت غریزی ہے جس سے کہ اس کی یہ پورا وجود جو ہے وہ حرارت غریزی جو ہے وہ ختم ہو جائے، اس کے نتیجے میں بھی وہ پودا ختم ہو جائے۔ اور آخری شکل یہ ہے کہ کوئی دشمن ہے حاسد اور وہ آئے اسے اکھاڑ کے پھینک دے آپ کو نقصان پہنچانے کی نیت سے۔ یہ چار آفات ہیں جو اس پودے کے اوپر ممکنہ طور پر وارد ہو سکتی ہیں، یہی چار ہیں۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، یہ وہ خلقت میں جو شر مضمر ہے، وہ اس کے خلقت کا جز ہے۔ نیش اقرب ناز پے کی نست اقتضائے طبیعتش کی نست، یہ تو اس کی طبیعت کا، خلقت کا، اس کا تقاضا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ سورج ڈوب گیا، غروب ہو گیا، یا جیسے میں نے کہا تھا حیات معنوی یا حیات مادی کے لیے جو اسباب ضروری ہیں ان میں سے کسی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، یہ ہے وَإِذْ شر غاسق اذا وقب۔ تیسری چیز کہ جو در حقیقت جادو کے ذریعے سے ہوتی ہے کہ اندر آپ کے کوئی ایسی شے ہو گئی جس سے آپ کے طبائع اور قوائے طبیعت جو ہے وہ کچھ شل ہو کر رہ جائے،
یہ اندر سے حرارت غریزی جیسے اس پودے کی ختم ہو گئی، پالا پڑ گیا۔ جادو کا اثر یہی ہوتا ہے۔ یتخبطہ الشیطان من المس